ہم جیسے لوگ کوئی 4 سال 5 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں بھائی, پورا پورا دن خوار ہوتے ہیں, اور کل کے آئے ہوئے ٹک ٹاکرز اور یہ یوٹیوبرز وغیرہ ایسے ہی بڑا فیم مل گیا ان کو اور پیسے کیسے مل جاتا ہے ایسا؟ زیادہ تر خواتین میں یہ آ رہا ہے کہ میں ٹک ٹاکر بن جاؤں, ایسا کیا جنون آ گیا ہے خواتین کو؟ اور رہی بات ٹک ٹاک بنانے کی, تو ٹک ٹاک آج کل میں نے مطلب لائک مانگنے والے بھی بنا رہے ہیں. میں تو ایز اے ٹی وی پہ آرٹسٹ کام کرتی ہوں, تو مجھے پیسے ملتے ہیں نا اس کے. میں ٹک ٹاک بناؤں تو آپ کو شوق کیوں نہیں ہوا؟ مجھے اس لیے شوق نہیں ہونا کیونکہ میں بیسکلی کہہ سکتے ہیں میں اگر ایک ایکٹر نہیں ہوتی تو ایک ٹک ٹاکر ہوتی. رجب بٹ کے ساتھ یا وکلا کے ساتھ؟ نہیں, رجب بٹ کے ساتھ غلط کیا گیا ہے. آپ ان کے حق میں ہیں, لیکن وکلا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رجب بٹ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے, پوری سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ آئے, کیمرے لے کر آئے اور اندر گھسے ہیں اور ہم پر انہوں نے ہاتھا پائی کی. نیچے سیاست سے لگاؤ ہے آپ کو؟ لگ رہا ہے آپ کو ہے, کیونکہ آپ کی ہنسی نے بتایا مجھے. اور ہمارے پاس ایکٹر میں کون پسند ہے یہاں پر پاکستان میں؟ نیلم منیر, جو فیمیلز میں نیلم منیر. باقی میلز میں مجھے کوئی اتنا خاص اٹریکٹیو. نعمان اعجاز, آج کل جو ان کا ڈرامہ چل رہا ہے تو وہ دیکھتی ہوں میں, تو نعمان اعجاز. باقی سب فلاپ ہے. نہیں. اچھا نیچا, ایک لڑکی کو یہاں تک آنے کے لیے کتنی مشکلاتوں کا سامنا ہے. اب ڈاکٹر بننا کیوں نہیں چاہ رہے؟ پہلے تو لوگ ڈاکٹر بنتے تھے, انجینئر بنتے تھے, اب سب ٹک ٹاکر کے پیچھے لگ گئے, کوئی یوٹیوبر کے پیچھے لگ گئے, کوئی ولاگر کے پیچھے لگ گئے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بابا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ شو دا فنزیرہ. اور آج بڑا مزیدار شو ہوگا, اور بڑی مزیدار ہماری شو کی آج کی جو مہمان ہیں بہت ہی پیاری ہیں, بہت ہی کیوٹس ہیں, اور آپ جانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, اور آپ نے ان کے کام کو جانا, ان کے کام کو ان کی تعریفیں کی, ان کو خراج تحسین پیش کیا. اور آپ کی جانی, آپ کی مانی, آپ کی لاڈلی نشا خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ اتنا پیارا انٹروڈکشن دینے کے لیے. مطلب آپ خود پیاری ہیں ماشاءاللہ, تو ظاہر بات ہے ہماری عوام پیاری, آپ پیاری ہیں, تو پھر حوالہ بھی تو پیارا ہی ہونا چاہیے. بالکل بالکل, اور بہت اچھا لگتا ہے. ہم نے پہلے بھی ایک شو کیا تھا, بہت مجھے بڑا اچھا لگا تھا. آپ کی رسپیکٹ ہے, اور میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ میں ہر جگہ ہر شوز میں نہیں جاتی بیکاز آف دیٹ کہ اتنا ٹائم کا ہارڈ روٹین ہوتی ہے. لیکن آپ نے مجھے جب بھی کال کیا تو میں نے بولا جی جی بالکل حاضر ہے. نشا آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں یہ تو شرمندہ کر رہے ہیں. نہیں, یہ آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اس وقت, ٹھیک ہے نا, دا فنزیلہ شو کو اور ہمارے چاہنے والوں کو جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم لوگ. بالکل بالکل, اور ضروری بھی ہے کچھ باتیں ہونا کہ ابھی کیا چل رہا ہے, دل کی جو بات ہوتی ہے کہ وہ سامنا ہے. دیکھیں ہم لوگ اپنے مہمان کو جب اپنے شو میں بلواتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کی برائیاں کریں گے یا ان کی دل آزاری کریں گے. ہم ان کے دل کی بات بھی سننا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا بات ہے, کہ وہ اپنی باتیں عوام تک لے کر آئیں. بالکل, جو بات ہے ہمارا مقصد بھی یہ بھی ہے. ہوتا ہے. اچھا نشا, یہ بتائیے آج کل کیا چل کیا رہا ہے؟ میں نے کہا آج کل تو کام تو جس کو دیکھو وہ بول رہا ہے میں مصروف ہوں. بس اب تو مصروف کی دنیا ہو گئی ہے نا, فارغ کی تو دنیا ختم ہو گئی ہے, ہر بندہ مصروف ہو چکا ہے. جو بات ہے بالکل حقیقت بات ہے, اور ظاہری بات ہے دور اب وہ پہلے والے نہیں رہے ہیں. اب جنریشن چینج ہو گئی ہے, ٹائم چینج ہو گیا ہے. اٹس ویری فاسٹ ٹائم رائٹ ناؤ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر جاؤں. اور ہماری سوشل میڈیا نے لوگوں کو اتنا ٹرینڈ کر دیا ہے کہ ہر بندے کو فیم چاہیے, پیسہ چاہیے. کوئی ٹک ٹاکر بننا چاہ رہا ہے, کوئی انفلوئنسر, کوئی ایکٹر. تو اٹس ٹو مچ کمپٹیشن رائٹ ناؤ. اس کمپٹیشن میں جو ہے ہر بندہ آگے بڑھنے میں لگا. تو اب ڈاکٹر بننا کیوں نہیں چاہ رہے؟ پہلے تو لوگ ڈاکٹر بنتے تھے, انجینئر بنتے تھے, اب سب ٹک ٹاکر کے پیچھے لگ گئے, کوئی یوٹیوبر کے پیچھے لگ گئے, کوئی ولاگر کے پیچھے لگ گئے. ہاں, یہ ابھی میں کل بھی ہم ڈسکشنز کر رہے تھے, میں اپنی مدر کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی. میری اماں نے بولا کہ آج کی جنریشن کے بچے از ٹو مچ چینج. وہ ہم ایک فلم دیکھ رہے تھے, اس میں کھیل دکھا رہا تھا, تو ہم نے اس پہ بات کی. میں نے بولا اب تو بچے یہ کھیلتے ہی نہیں ہوں گے, اب تو دور چینج ہو گیا. تو ہم لوگ ہنسنے لگے کہ اب تو فون میں ہی سب چیزیں مل گئی, تو اب تو وہ ایکٹیویٹی نہیں رہی نا, نہ اسکول لائف میں نہ کالجز لائف میں. اب بچے بڑے ہونے سے پہلے ہی, آپ ابھی دیکھیں جب پیدا ہو رہا ہے تو وہ کھانا کھا رہا ہے تو فون دیکھ کے, کارٹون دیکھ کے, تو وہ بچہ کہاں سے سروائیو کرے گا؟ اس کے دماغ میں شروع سے یہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ اب آپ کو فیم لینا ہے, آپ کو یہ چیزیں چاہنی ہیں, اور آپ نے ٹک ٹاکر بننا, تو کہاں سے آگے بڑھے گا؟ امپاسبل. اچھا نیچا, ایک لڑکی کو یہاں تک آنے کے لیے کتنی مشکلاتوں کا سامنا ہے میری فیلڈ میں آنے کے لیے؟ شوبز میں فیلڈ میں آنے کے لیے. اوکے, یہاں پہ آنے کے لیے بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ڈپینڈنگ آن یو کہ آپ کیسے ہیں. اور دیکھیے محنت ہر کام میں ہوتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے رائٹ ناؤ ابھی بڑا
مطلب بہت مشکل ہے کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کریں, اسٹرگل بھی بہت ہوتی ہے. میں اگر آئی ہوں تو میں نے ایک بہت پاس میں اسٹرگل کی ہے, میں نے آپ کو جیسا بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی. اور اگر کوئی بھی بندی کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے جا رہی ہے تو اس سے پہلے اس کو دماغی طور پہ میچیور ہونا پڑتا ہے, لائک حاضر ہونا ہے پہلے, میچیور بھی ہونا پڑتا ہے. لائک آپ کو دنیا ایک جو دکھتی ہے اس طرح کی ہے نہیں نا. ٹھیک ہے. جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی تو مجھے بھی بڑا لگتا تھا کہ ٹو مچ ایزی اور میں بڑا سروائیو کر لوں گی, لیکن میں نے بڑی محنت کی. اور لوگوں کو مطلب جج کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے, اور میری فیلڈ کے حساب سے تو آپ کو پتہ ہے اس ٹو مچ میچیور پرسنس اور مجھ سے بڑی ایج کے لوگ کام کرتے ہیں یہاں, تو ان کے ساتھ کام کرنا بھی میرے لیے ایک بڑا مشکل ہوتا تھا. اور یہ شوق کی بات ہوتی ہے, میرا کوئی شوق نہیں تھا, از ناٹ مائی ڈریم کہ میں ایک ایکٹریس بنوں یا ماڈل بنوں, لیکن میں ایک سڈنلی آئی تھی. لیکن جب میں نے کام کیا تو میں نے سوچا کہ نہیں, مجھے آگے کرنا چاہیے, بڑھنا چاہیے, مجھے اچھا فیڈ بیک ملنے لگا. اینڈ دین مائی فیملی سو مچ سپورٹ می, تو دیٹس وائی آج میں اس پلیٹ فارم تک پہنچی ہوں. ورنہ ادروائز اگر آپ کی فیملی سپورٹیبل نہ ہو, آپ کے بہن بھائی سپورٹ کرنے والے نہ ہوں, اکیلے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے کسی بھی فیلڈ میں. لائک آپ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, کہیں بھی جاب بھی کریں تو آپ کو فیملی سپورٹ ہونا بے حد ضروری ہے, ورنہ آپ نہیں سروائیو کر سکتے. اچھا, آج کل خواتین میں یہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر میں ہر خواتین کی بات تو نہیں کر رہا, زیادہ تر خواتین میں یہ آ رہا ہے کہ میں ٹک ٹاکر بن جاؤں. ایسا کیا جنون آ گیا ہے خواتین کو؟ یار ابھی یہی ہم اس دن سوچ رہے تھے, ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں آپس میں لائک شوبز کے لوگ بھی, کہ اب تو جیسے میں تو ٹک ٹاک بناتی نہیں ہوں بیسیکلی, آئی ایم ناٹ ٹک ٹاکر. صحیح ہے. اور اب میں بھی مطلب تھوڑا فن کے لیے بنا لیتی ہوں, لیکن جو نارمل گرلز ہیں, گھریلو عورتیں, واقعی سیریسلی ان کو ایک بڑا پیشن اور ایک بڑا جنون سا چڑھ گیا, لائک کہ ہم بھی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, صحیح ہے گھر بیٹھے ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, ایسی جو آ رہی ہیں بس کرتی جا رہی ہیں, صحیح ہے؟ نہیں, از ناٹ گڈ. اور اب کیا کہہ سکتے ہیں, ہمارا معاشرہ بہت ہی چینج دوسری ٹریک پہ جا رہا ہے. ٹھیک, یہ تو آپ بھی دیکھ ہی رہے ہوں گے. اور رہی بات ٹک ٹاک بنانے کی, تو ٹک ٹاک آج کل میں نے مطلب لائک مانگنے والے بھی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے اور فیشن سمجھ لیں, لائک ہر بندہ فالو کرنا چاہ رہا ہے. اچھا, آپ ویسے ٹک ٹاک وغیرہ دیکھتی ہیں؟ یا آئی ایم اسکرول کرتے ہوئے میں ٹک ٹاکس دیکھتی ہوں. میرے بہت سارے ٹک ٹاکرز دوست بھی ہیں. ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں, یوٹیوبرز بھی دوست ہیں, لیکن ہر بندے کا ایک اپنا ٹیلنٹ ہے. ٹک ٹاکرس کا بھی ایک ٹیلنٹ ہے, اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ بڑی ایک محنت ہوتی ہے. ہم جب ٹک ٹاک بناتے ہیں اسکرپٹڈ ہوتی ہیں چیزیں, اینڈ کانٹینٹ بنانا پڑتا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک محنت ہوتی ہے. تو میں ان کی محنت کو غلط نہیں کہوں گی. اور بہت سے ٹک ٹاکرز ایک سیلیبریٹی بھی بن گئے ہیں اب تو. ٹھیک ہے. اور ہر بندہ, میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, ہر بندے کو ابھی ایکٹر بننا ہے, ماڈل بننا ہے, ٹک ٹاکر بننا ہے. اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے نا. فون, آپ ہر بندے کے فون سوچتے ہیں ہم یہ کر رہا ہے, میں کیوں نہیں کروں. تو ضروری اس نے ٹک ٹاکر ہی بننا ہے اگر فون لے لیا ہے تو؟ کچھ اور نہیں بنے گا وہ؟ کہ سارے اگر ٹک ٹاکر بن جائیں گے تو ڈاکٹر کون بنے گا؟ ہمارے پاکستان کو کون سدھارے گا پھر؟ پاکستان کو تو سدھارنے والے اللہ پاک سدھار سکتے ہیں, ادروائز کوئی حکومت بھی نہیں سدھار سکتی اس کو. اور ٹک ٹاکر بننے کی رائے آپ یہ کہیں گے کہ بس اللہ پاک ان کو ہدایت دے. اور میں پیرنٹس سے یہی کہوں گی کہ بچوں کو جو ہے نا بچپن سے ہی اگر ان چیزوں پہ لگا دیں گے تو بچے کبھی نہیں آپ کے کچھ بن سکتے ہیں. اگر ان کے مائنڈ سیٹ میں ہی آپ نے شروع سے ڈال دیا کہ آپ کو ایک ایکٹر بننا ہے یا ایک ٹک ٹاکر بننا ہے, نہیں, جو بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے نا آپ اس کو وہ سکھائیں کہ ہاں جو وہ ٹیلنٹ میں کرنا چاہتا ہے وہ اس کو سکھائیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا, ہمارے شو میں ایک محترمہ آئی تھی اس سے پہلے, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ٹک ٹاک پر جو مرد حضرات ہیں وہ بڑی بے حیائی کر رہے ہیں. تو آپ مجھے اس بات کو ذرا کلیئر کر دیں. زیادہ تر ٹک ٹاک پر یہ خواتین زیادہ ٹک ٹاک بناتی ہیں جو الٹی سیدھی وہ ویڈیوز بنا رہی تھی, ٹھیک ہے نا, تو زیادہ تر ان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے یا مرد حضرات کی؟ مجھے تو رائٹ ناؤ دونوں کی لگ رہی ہے, کیونکہ ابھی تو میں جس کو بھی دیکھ رہی ہوں آنگنے مانگنے والے سب بنا رہے ٹک ٹاک. نہیں, ٹک ٹاک تو زیادہ وہ تو بن رہی ہے. میں کچھ اور آپ سے میں سوال کر رہا ہوں. وہ غلط پوائنٹ آف ویو میں نیگیٹو وی میں کہہ رہے ہیں نا, نیگیٹو پیپل اراؤنڈ کہہ سکتے ہیں 50% لوگ ہیں اس پہ, 50% لوگ نیگیٹو ویڈیوز. نہیں, لوگ نہیں بول رہا ہوں میں, اس میں خواتین ہیں یا مرد ہیں؟ خواتین مرد دونوں ہیں. زیادہ تعداد کس کی ہے اس میں؟ ایکول ہے میری نظر میں. عورتیں ہیں, کہہ سکتے ہیں کچھ زیادہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ایکول ہے. تو یہ ان کے شوق ہوتے ہیں یا مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی؟ آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو اے نو آئیڈیا, لیکن کہہ سکتے ہیں ضرورت تو آپ کی نہیں ہو رہی نا پوری, آپ کو یہ ٹک ٹاک پیسے نہیں دیتا. نہیں, بالکل بھی. تو اس کو تو ان کو پیسہ کون دے رہا ہے پھر یہ ویڈیو بنانے کا؟
یہ تو اب مجھے نہیں پتا اور کون دے رہا ہے پیسے, یہ مجھے آئیڈیا نہیں. نہیں, آپ بھی تو ایکٹر ہیں, آپ بھی تو ماڈل ہیں. میں تو ایز اے ٹی وی پہ آرٹسٹ کام کرتی ہوں تو مجھے پیسے ملتے ہیں نا اس کے. میں ٹک ٹاک بناؤں گی تو آپ کو شوق کیوں نہیں ہوا؟ مجھے اس لیے شوق نہیں ہونا کیونکہ میں بیسکلی کہہ سکتے ہیں میں اگر ایک ایکٹر نہیں ہوتی تو ایک ٹک ٹاکر ہوتی, کہہ سکتے ہیں یہ بات, بالکل کہہ سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ دوسروں کی لپ سنگ پہ مجھے نہیں اچھا لگتا, لائک میں اس پہ ڈائلاگس بولوں یا اس کو کاپی کروں. میرا ایک اپنا آرٹ ہے, میرے اندر ایک اپنا ٹیلنٹ ہے, تو میں اس پہ فوکس کرتی ہوں. اچھا, کچھ لوگ ٹک ٹاک کو برا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو؟ ٹک ٹاک از گڈ پلیٹ فارم, مجھے نہیں لگتا غلط ہے, میں نہیں کہوں گی غلط ہے. یوز کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس طرح یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں بھی ہوں تو میں بھی چاہوں تو اس کو نیگیٹو یوز کر سکتی ہوں, بٹ آئی ڈونٹ یوز, میں نہیں نیگیٹو یوز نہیں کرتی, پازیٹیو یوز کرتی ہوں میں. ویسے فون کا بھی ہے, ہر بندے کے پاس فون ہے. لوگ کہتے ہیں فون ایک بہت ہی کوئی گندی چیز ہے, لیکن یوز کرنے والے کے اوپر ہے. اس میں آپ اللہ رسول بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ ناچ گانا بھی دیکھ رہے ہیں, تو ڈپینڈ آن یو کہ آپ کس طرح یوز کر رہے ہیں. ویسے ٹک ٹاک ایپ بھی ہے کہ آپ اس کو کس طرح یوز کر رہے ہیں, اپنے کام کے لیے یوز کر رہے ہیں یا اس کو ایز اے پیشن یوز کر رہے ہیں, ایز اے شوق یوز کر رہے ہیں, ڈیپینڈنگ آن یو. ٹھیک, یہ ہے. اچھا, ابھی ہمارے پاس حال ہی میں رجب بھٹ آئے یہاں پر, ٹھیک ہے, اور وہاں پر بڑی ان کی وکلاؤں سے بڑی ناراضگی بھی رہی ہے, بڑی وہاں پر لڑائی جھگڑا بھی رہا ہے, آپ نے دیکھا؟ یا میں نے ویڈیوز دیکھی تھی ان کی, اور مجھے لگتا ہے کہ غلط ہوا ان کے ساتھ نا, رجب بھٹ کے ساتھ یا وکلا کے ساتھ؟ نہیں, رجب بھٹ کے ساتھ غلط کیا گیا ہے. آپ ان کے حق میں ہیں رجب بھٹ؟ ہاں, میں حق میں نہیں کہوں گی, لیکن میں کسی کو سپورٹ نہیں کروں گی یا کسی کا فیور نہیں کروں گی کسی کو بھی. وہ ایز اے ایک کیس کے طور پہ یہاں کراچی میں آئے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ بہت, میں کہتی ہوں, ان رسپیکٹ والی چیزیں کی گئی ہیں. یہ ہونی نہیں چاہیے, نہیں ہونی چاہیے تھی. کیا مطلب کیا کرتے وہ, کیا لائک وہ جس کام کے لیے آئے تھے انہوں نے مطلب ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں آئی تھنک لائرس کے لیے کوئی غلط باتیں کی تھیں. ٹھیک ہے, تو ان کی بھی ایک غلطی ہے کہ انہوں نے غلط کنورزیشن کی. کسی کے بھی کام کو ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. تو انہوں نے ظاہری بات ہے, اب فار ایگزامپل آپ کے تحت کوئی بھی غلط باتیں کریں, بہت سے لوگ برداشت کر لیتے, بہت سے لوگ نہیں کرتے. اس میں سے بھی چند لائرس تھے جن کو بڑا برا لگا, اور ان کو دیکھ کے ایک بڑی وہ ہوئی, ان کو غصہ آیا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا ان کے اوپر. لیکن میں کہوں گی کہ غلط ہوا ان کے ساتھ, نہیں ہونا چاہیے تھا یہ. تو کیا راستہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کوئی ایک آپ کا بھی تو مشورہ ہو نا. قانونی طور پہ ہمیں ڈیل کرنی چاہیے تھی نا, جو قانون ہے اس حساب سے ڈیل کرتے ہیں. خود کیا ضرورت تھی آپ کو کوئی بھی ایکشن لینے کی؟ آپ قانون کے طور بہت سی چیزیں ہم برداشت کرتے ہیں, آپ بھی برداشت کرتے ہیں, تھوڑا برداشت کر لیتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھانے سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم جاہل ہیں. میں کسی بھی لائر یا وکیل کو غلط نہیں کہہ رہی, لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کے یہ دے دیا ان کو ہنٹ کہ ہم ایک جاہل آدمی ہیں. لیکن وکلا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رجب بھٹ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے, پوری سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ آئے, کیمرے لے کر آئے اور اندر گھسے ہیں اور ہم پر انہوں نے ہاتھا پائی کی ہے. ہاں, یہ باتیں میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے سنی ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو, اللہ بہتر جانتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن ان کے ساتھ غلط ہوا, میں یہی کہوں گی. رسپیکٹ میں ان کو نہیں یہ کرنا چاہیے تھا. ایک بندہ آپ کے شہر میں آ رہا ہے تو آپ اس کو رسپیکٹ دیں گے, نہ کہ ان رسپیکٹ کرے. تو یہ بات ہے. اچھا نیشم, شوبز بھی ایک میڈیا ہے. سوری, شوبز ایک میڈیا ہے اور سوشل میڈیا بھی ایک میڈیا ہے, ٹھیک ہے نا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اٹس ٹو مچ فرق بھائی. کچھ لوگ, ہم جیسے لوگ کوئی 4 سال 5 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں بھائی, پورا دن خوار ہوتے ہیں, اور کل کے آئے ہوئے ٹک ٹاکرز اور یہ یوٹیوبرز وغیرہ ایسے ہی بڑا فیم مل گیا ان کو اور پیسے کیسے مل جاتا ہے ایسا؟ جو ٹی وی پر برسوں سے کام کر رہے ہیں وہ آج بیچارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو ایک نیا ٹک ٹاکر آتا ہے وہ رات میں وائرل ہو جاتا ہے. ایسا کیا چکر ہے؟ یہ تو مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آیا کہ لک کہہ سکتے ہیں یا اللہ کی طرف سے کوئی چیز ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے, تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم جیسے آرٹسٹوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے نا, ہم اتنے ٹائم پیریڈ سے اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ کتنے ٹائم سے اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن کل کے لوگ آئے ہوئے, کل کے لڑکے آئے ہوئے, کم ایج کے لڑکیاں آئے ہوئی, وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے. لیکن لوگ تو یہ کہتے ہیں میں اب یہ بھی نیا آیا وہاں پر. لیکن آپ دیکھیں نا, آپ نے آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی, نادر جو ہے ہوسٹ ہے پاکستان کا, ایک بہت بڑا نام ہے, ان کو آپ نے سکھایا, لیکن وہ اب اچھا نہیں. دیکھیں میں آج آپ کے اس سے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے,
میں نے نہیں, ہم سب نے سکھایا. آپ نے سب نے, آپ کی ٹیم تھی نا, اب اس میں سے وہ بندہ ایک ہائپ اس کو مل گئی, ٹھیک ہے, اللہ نے عزت دی, اس کو اس کا ایک لک پوائنٹ تھا, وہ کہہ سکتے ہیں اس کا لک پوائنٹ تھا. لیکن آپ بھی آج بھی اسٹرگل کر رہے ہو, رائٹ, میں کر رہا ہوں, کرتا رہوں گا میں, اور آپ نے کہا ہے کہ میں بھی سیم ایئر میں کرتی رہوں گی. تو یہ بات ہوتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیسے ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز کو فیم مل جاتا ہے اور آگے چلے جاتے ہیں, ان کی بہت سے لوگوں کی لک بھی کہہ سکتے ہیں ہم. کسی کا لک بہت اچھا ہوتا ہے کہ آئیں اور آتی رات وہ فیمس ہوگا, وہ ایک لک ہوتی ہے. ہمارے آج بھی بہت سے آرٹسٹ ہیں جو 10-15 سال سے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ملا وہ جو وہ چاہتے ہیں. لائک جیسے میں لیم لائٹ پہ آج تک نہیں آ سکی. تو کہاں جائیں گے وہ لوگ اگر ان کا پلیٹ فارم نہیں ملے گا, کیا کریں گے؟ بس وہ تو اب جس طرح دور چل رہا ہے, فاسٹ ٹائم چل رہا ہے, تو ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ ہم بھی آگے نکل جائیں. تو ان چیزوں میں اب اللہ پاکی آپ کو کوئی ہائپ یا کوئی چیز ایسی دے سکتے ہیں. قدرت کی طرف سے اگر کوئی چیز مل جائے تو بڑی بات, ورنہ آپ محنت کریں. دیکھیں نشا, اس کا پھل, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کسی بھی انسان کا, آپ ہوں یا میں ہوں, اگر آپ محنت کر رہے ہیں اور آپ نے اپنا ایک ٹائم لگایا ہے تو آپ کو اس کا پھل ملے گا. یہ تو بے شک قدرت کی طرف سے وہ آپ کو کسی نہ کسی دوسرے پلیٹ فارم میں پھل ملے گا, لیکن آپ کو ملے گا. بھلے آپ جس پوزیشن پہ وہاں نہیں مل رہی ہو, دوسری جگہ آپ کو ملے گا. تو آپ اس سے بے فکر رہیں کہ آپ نے جو اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے, خدا کی طرف سے آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا. یہ آج میں خود اپنے اس دا فنزلہ پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ جتنی میں نے محنت کی, لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ عامر بابا آپ نے اپنا وقت ضائع کر دیا, اپنا ٹائم ضائع کر دیا, لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن آج میرا عقیدہ ہے, آج میں کہتا ہوں اس جگہ پر بیٹھ کے آپ جو محنت کرو گے وہ سب میرا رب دیکھ رہا ہے. بالکل, وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ضائع نہیں کرے گا اس محنت کو. اور وہ ایک دن وہ جو محنت ہوگی نا, وہ سمندر کی طرح آپ کو ایسی اوپر لے کر جائے گی, کامیابی آپ کو ملے گی. اور آج اللہ نے مجھے وہ عزت دی, وہ محبت لوگوں کی دی, وہ پیار دیا. آج میں ان سب کا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان سب کا اتنا دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ میرے ٹیلنٹ کو پسند کیا, میرے کام کو پسند کیا, پھر مجھے دوبارہ میرے کام کو زندہ کیا. میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. بالکل ایسا ہی ہے, اور میں نے بھی ایک بڑی اسٹرگل کی, اور میں اکثر کبھی کبھار ایسا فیٹ اپ ہو جاتی ہوں, میں کہتی ہوں یار میں یہ فیلڈ چھوڑ دیتی ہوں, میں نے مطلب مجھے وہ چیز نہیں مل رہی جو چاہیے مجھے, میں لیم لائٹ پہ نہیں آ پا رہی. لیکن میری امی یہی کہتی ہیں, میری مدر یہی کہتی ہیں کہ کوئی بھی چیز کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. تم نے اپنا ایک ٹائم دیا ہے نا اور ایک محنت کی, تو اس کا پھل تمہیں اللہ پاک ضرور دے گا, بھلے دیر سے ملے لیکن ملے گا. اچھا نشا, پتہ نہیں کتنی ایسی لڑکیاں ہوں گی جو اس فیلڈ میں آتی ہوں گی, جو کامیاب نہیں ہوتی ہوں گی اور ہمت ہار جاتی ہوں گی. وہ کیا کرتی ہوں گی پھر ہمت ہار جائیں تو؟ ہمت تو ہارنی نہیں چاہیے اگر آپ نے ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے, محنت کی ہے بہت زیادہ. جیسے میں بھی سم ٹائمز آئی ایم ٹو مچ فیٹ اپ کہ یار اتنی محنت کر رہی ہوں, اتنا ٹائم دیا, اور وہ لیم لائٹ اور وہ چیزیں مل ہی نہیں رہی ہیں, تو اب چھوڑ دینا چاہیے. پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں یار محنت کا پھل مجھے ملے گا. کوئی دیکھ رہا ہو, اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں نا, وہ مجھے اس چیز کا ملے گا, مطلب میٹھا پھل مجھے ملے گا. لیکن جو لڑکیاں ہار مان جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا. سم ٹائمس ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا چھوڑنے کے علاوہ کسی بھی فیلڈ کو, کہ یار اب نہیں سمجھ آ رہا یا ارننگ نہیں ہو رہی ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, ڈپریس ہونے لگتا ہے بندہ, تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. سم ٹائمس کوئی چھوڑ دیتا ہے, کوئی لگا رہتا ہے. ڈپینڈ آن یو کہ آپ خود کیا ہیں, یہ والی بات ہوتی ہے. اچھا نشا, آپ سوشل میڈیا پر نہیں ہیں, الیکٹرانک میڈیا پر ہیں, ٹھیک ہے, تو دل وہ نہیں بولتا کہ یار جو لوگ ہائر کرتے ہیں اپنے ایونٹس میں, پروموشنس میں, وہ سوشل میڈیا والوں کو ہائر کر لیتے ہیں جو ایک دن کے آئے ہوئے سپر ہٹ ہو گئے, اور ہم لوگوں کو وہ اگنور کر دیتے ہیں, تو دل وہ اداس نہیں ہوتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تکلیف تو ہوتی ہوگی نا اس بات کو. بالکل, لیکن نا انصافی ہے نا. یہی ابھی میں آپ سے یہی ڈسکس کر رہی تھی کہ میں ایک شو دیکھ رہی تھی, اس میں ایک آرٹسٹ بیٹھ کے بول رہی تھی یہی کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے ہم اس پلیٹ فارم تک پہنچنے کے لیے, لیکن کل کے آئے ہوئے لڑکے یا لڑکیاں اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو ایک گلٹی فیل ہوتا ہے نا. تو آپ کو بھی دیکھیں لگتا ہوگا نا, آپ کی جگہ کوئی اور جائے, آپ اتنی محنت کر رہے اور آپ کو وہ پھل نہیں مل رہا ہے, تو یہ تو گلٹی فیل ہوتا ہے. یہ تو حقیقت ہے, فیکٹ ہے, کوئی بھی ہو. تو اب کیا کرنا چاہیے ان کو, اگر وہ ان کا دل نہ برداشت قابل ہو رہا ہے تو کیا کرے پھر؟ وہ کیا کر سکتے, صبر کریں. صبر کا ایک بہت بڑا ایک کانسیپٹ ہے کہ صبر ہی کر سکتے, صبر کے بعد ہی آپ کو کوئی چیز ملتی ہے, اور آپ کے نصیب میں ہوگا تو مل جائے گی, اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ چیز تو اس سے اچھا بہتر مل جائے گا صبر کے بعد, یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا نیچے سیاست سے لگاؤ ہے آپ کو؟
لگ رہا ہے آپ کو ہے, لیکن آپ کی ہنسی نے بتایا مجھے بھی. نہیں لگاؤ تو نہیں کہہ سکتے, بس ایک ہے, مطلب لائک ناٹ اتنا زیادہ کریز بھی نہیں ہے. نہیں کریز, میں نے دیکھی ہیں آپ کی ویڈیوز, ہاں میں نے دیکھی ہیں, لیکن زیادہ تر فنکاروں سے کم ہے, سیاست سے زیادہ ہے. سیاسی لوگ زیادہ رہتے ہیں آپ کی ویڈیو میں. کہیں ایسا تو نہیں ہے علاقے کے ناظم بن رہی ہوں, گٹر کے ڈھکن لگوا رہی ہوں, کوئی بچہ نہیں گرے گا, میں خود ڈھکن لگاؤں گی. ارے بھائی نہ بولیں, ایسی باتیں نہ کریں یار. سیاست کا ایک, مجھے بہت سے لوگ, آپ نہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاستدان ہیں یا بننا چاہتی ہیں فیوچر. لیٹ سی, دیکھتے ہیں. لیکن میری اماں کو نہیں پسند ہے نا کہ میں سیاست میں آؤں, بات سری ہے. امی کو کیا پسند ہے؟ وہ چاہتی ہیں کہ تم ایک بڑی ایکٹریس بنو, ماڈل بنو, تمہاری مطلب نام ہو کافی. ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں, جیسے میں سپورٹ کرتی ہوں پیپلز پارٹی کو, تو وہاں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایک سیاستدان بن جاؤں. ٹھیک ہے. کتنے لوگ آپ کیا چاہتی ہیں آج بتا دیں؟ آج امی بھی دیکھیں گے, وہ بھی دیکھ رہی ہیں, آج بتا دیں, وہ سب دیکھ رہے ہیں. میں بیسیکلی میں چاہتی ہوں کہ میں ایک اچھی انسان بنوں. نہیں وہ تو ہیں, دیکھیں, اس کے علاوہ مزید اچھی انسان بنوں, اور اگر میں سیاست میں آؤں تو میں لوگوں کے لیے اچھا کام کروں. لیکن میرا کوئی اتنا خاص کریز نہیں ہے کہ میں خود بھی آؤں سیاست میں. میرا ایک کریز ہے کہ میں بس ایک اچھا نام کماؤں, لیم لائٹ پہ آؤں. میری یہ ڈریم ہے, چاہے وہ میں سیاست میں مجھے ملے, چاہے وہ شوبز میں ملے. لیکن مچ بیٹر دین اگر مجھے شوبز میں ملے, کیونکہ میں نے شوبز میں ٹائم دیا ہے اور بہت محنت کی ہے, تو میں شوبز ہی میں چاہوں گی تو مجھے اچھا نام ملے اور لیم لائٹ ملے. آپ کی نظر میں شوبز صحیح ہے, سیاست صحیح ہے؟ اوہ یہ تو بڑا ٹف ہے. شوبز صحیح ہے. اینڈ دیکھیے ہر فیلڈ الگ الگ ہے. لائک سیاست از ٹو مچ ڈیفیکلٹ. لوگوں کو لگتا ہے بڑا آسان ہے. جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے دل سے پوچھیں کہ کیسی لائف ہوتی ہے ان کی. ٹو مچ ہارڈ لائف, اور ایک ایکٹر کی لائف بھی بہت مشکل ہے. تو سیم ہی ہے, لائک سیم ہے. کس سے زیادہ وہ ہے انٹرسٹ سیاست میں, کون ہے سیاستدان؟ کون پسند ہے؟ ون اینڈ اونلی بلاول بھٹو زرداری. زرداری صاحب. اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا سیاستدان. یہاں کراچی میں, پاکستان میں تو ایک ہی پیپلز پارٹی, ون اینڈ اونلی. اور ہمارے پاس ایکٹر میں کون پسند ہے یہاں پر پاکستان میں؟ نیلم منیر, جو فیمیلز میں نیلم منیر. باقی میلز میں مجھے کوئی اتنا خاص اٹریکٹیو. نعمان اعجاز, آج کل جو ان کا ڈرامہ چل رہا ہے تو وہ دیکھتی ہوں میں, تو نعمان اعجاز. باقی سب فلاپ ہے. نہیں فلاپ تو نہیں کہہ سکتے, ایکٹرس سارے اچھے. یہ تو آپ نے غلط بات کر دی. ایکٹرس سب اچھے, سب محنتی ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے نا, آپ کو پرسنلی کون پسند ہو, تو مجھے پرسنلی نیلم منیر اور نعمان اعجاز. اچھا, عوام کو خوشخبری کب دے رہی ہے, کب شادی بیاہ ہو رہی ہے, کب تقریباتیں ہوں گی؟ جب سلمان خان جیسی قسمیں کھا لی ہیں, جو سلمان خان قسم کھا کے بیٹھا ہے, سب کے دل توڑ دیے, سب کو مایوس کر کے بیٹھ گیا وہ. نہیں شادی تو فی الحال انشاءاللہ ہوگی, کروں گی. لیکن ابھی فی الحال تھوڑا کام پہ فوکس ہے. اور شادی کے لیے بھی ذمہ داری ہونی چاہیے. جب آپ کو لگے کہ آپ ایک ذمہ دار ہو گئے اور میچیور پرسن ہو گئے تو آپ شادی کر لیں. اور شادی ایسے منہ اٹھا کے کسی سے بھی تو نہیں کر سکتے نا, اس کے لیے بھی تو ایک بہتر انسان, ایک اچھا پارٹنر چاہیے ہوتا ہے. کر لیں گے جب کوئی اچھا انسان ملے گا, کندھے سے کندھا ملا کے چلے, میرے ٹائپ کا ہو, خوش مزاج ہو اور روبدار. کس ٹائپ پہ ہونا چاہیے بتا دیں, پتہ نہیں کوئی آ جائے نکل کر بھائی. بہت ہی نکل کے آ جائیں گے اس طرح. تو آئی ٹولڈ یو, ایک آئے, بہت نہیں, ایک آئے. ظاہری بات ہے, مجھے تو سنبھالنے والا بھی ایک ربداری ہوگا. ہلکا آدمی نہیں چل سکتا میرے ساتھ کوئی بھی, کیونکہ میں دوسرے مزاج کی ہوں. ٹو مچ مشکل, میرے ساتھ چلنا بڑا مشکل کام ہے کسی بھی بندے کو, کیونکہ فیملی ممبرس کو تو آئیڈیا ہوتا ہے آپ کے, وہ جج کر لیتے ہیں. لیکن باہر والے کو بہت مشکل ہوتا ہے, اور آپ کسی کے ساتھ اپنی لائف شیئر کرنا از ٹو مچ ڈیفیکلٹ. تو اس کے لیے ابھی مجھے لگتا ہے وہ پارٹنر میرا ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا. اچھا, شوبز جاری رکھنے کا ارادہ ہے ابھی؟ بالکل کنٹینیو. میں تو ہمیشہ شوبز جب تک ہے کرتی رہوں گی, اسٹرگل کرتی رہوں گی. اگر مجھے ہائپ نہیں بھی ملی تو میں اس پہ رہوں گی, لیکن میں کوئی دوسرا بزنس کروں گی اپنا. لائک اگر مجھے اس پہ لگا ان فیوچر کہ نہیں چل رہی گاڑی یا سسٹم نہیں چل رہا میرا, تو میں اپنا کوئی دوسرا بزنس کروں گی. ہمارے یہاں پر ٹی وی کی جو ڈرامے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ٹیلنٹ کے اوپر بن رہے ہیں یا سفارشوں میں؟ ٹیلنٹ پہ بھی, سفارش پہ بھی, دونوں ہیں. زیادہ کس پہ ہیں آج کل؟ تو ٹیلنٹ کم ہے, سفارش زیادہ ہے ایسے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, سفارش کی بات ہے تو یہ پھر بولیں گے لوگ کہ میرے تو آپ جیسے بولیں, تو سفارش تو میں بھی لگوا سکتی ہوں, لیکن ٹیلنٹ بھی بہت ضروری ہے. سفارش لگتی ہے لیکن آپ کا خود کا بھی تو ٹیلنٹ ہونا ضروری ہے نا. تو دیٹس اٹ, مجھے لگتا ہے سیم دونوں. نشب, پاکستان میں ہمارے گانے, فلموں کے گانے سپر ہٹ ہی نہیں ہو رہے. ہم کافی ٹائم سے دیکھتے آ رہے ہیں, شان
بابر علی, ارباز خان, ان کے گانے فلاپ ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے سنگر انڈیا میں ہٹ ہو رہے ہیں. یار آپ جو شان اور اس کی بات کر رہے ہیں اس زمانے کے تو میں نے سانگ سنے ہی نہیں, سیریس بتاؤں تو میں نے مطلب لائک ان کے سانگ مطلب وہ کیا مطلب آپ ان کو کیا 80 سال پہ لے کے جا رہی ہیں؟ نہیں مطلب لائک میں نے مطلب ان کو کبھی اتنا فالو کیا ہی نہیں, نہ اتنے پرانے آرٹسٹ کو میں نے کبھی دیکھا ہے. کبھی کبھار لائک آپ نے شان کی فلمیں نہیں دیکھی؟ نہیں میں نے نہیں دیکھی, جو بات ہے حقیقت بات ہے, نہ ان کے میں نے کوئی سانگز پورے دیکھے ہیں. شان بھائی دکھا دیں اپنی فلم بھائی, کم سے کم ایک فلم دکھا دیں آپ. سیریسلی میں نے پرانے آرٹسٹوں میں کس کو, محمد رانا سے ملاقات رہی ہوگی میری ایک شو پہ, اور باقی وہ آج کل میری اماں اس کے ولاگ دیکھتی ہیں نشو جی کے, تو ان کو دیکھتی ہوں. ادروائز میں پرانا آرٹسٹ اتنا نہیں جانتی کوئی. اچھا نشو جی کی فین ہے آپ کی والدہ؟ وہ اکثر ان کے جو ہے نا ولاگز دیکھتی ہیں لائک, تو میں بیٹھی بھی ہوتی تو دیکھتی ہوں, ورنہ ادروائز میں نے اس دن مجھے میری امی دکھا رہی تھی ان کے اولڈ سانگ, صاحبہ کی جو والدہ ہے, ہاں ان کے اولڈ سانگز اور فلم وغیرہ دکھا رہی تھی, ورنہ ادروائز میں اتنا نہیں فالو کیا ان کو. نشو صاحبہ بہت اچھی ہیں, بڑے میرے فیملی ٹرمس ہیں ان سے, ٹھیک ہے ماشاء اللہ, بہت ہی اچھی انسان ہے اور ہیلپ فل ہے. مطلب اگر کوئی بھی آپ ان کو کام بول دیں گے تو وہ ہیلپ کرتی ہیں اور وہ اس کو پورا کرتی ہیں, وہ وعدے کی بڑی پکی ہیں. اگر آپ نے کوئی کام ان کو بول دیا ہے تو وہ اسی وقت کر کے دکھا دیں گے. چلے اچھی بات ہے, بٹ میں بھی دیکھتی ہوں بلاگ, تو شی از ویری ہمبل اینڈ ویری کیوٹ, لائک اچھی پرسنالٹی ان کی. آپ کو کیا لگتا ہے اس فیلڈ میں لڑکیوں کا آنا ضروری ہے کیا؟ ضروری تو نہیں ہے, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ لڑکیاں کیا چاہتی ہیں, ان کی کیا ڈریمس ہیں. اب بہت سی لڑکیوں کے ڈریمس ہوتے ہیں لائک وہ چاہتی ہیں کہ میں کچھ بنوں, کچھ کروں لائف کے اندر, وہ لیکن ضروری نہیں کہ شوبز میں ہی آپ نے آنا ہے اور یہیں سے آپ کو پلیٹ فارم ملے گا. بہت سی فیلڈز ہیں ایسی, لڑکیاں بہت کچھ کرتی ہیں. کرکٹ ٹیم میں, ہماری کرکٹ ٹیم میں ہوتی ہیں, پھر بہت اسکواش, بہت سارے کھیل ہیں اس میں جا سکتی ہیں. لڑکیوں کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ وہ کیا بننا چاہتی ہیں. ساری ٹک ٹاکر بن رہی ہیں تو کون سمجھائے ان کو, شیشے کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ ٹک ٹاک زیادہ دیکھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے, آپ زیادہ, سب سے زیادہ آپ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں. جب سے میں بیٹھی ہوں آپ نے ٹک ٹاک لگایا ہوا ہے, اور یہ بات سچ ہے واقعی. ہر تیسرا چوتھا بندہ آج کل شیشے پہ جو ہے نا کھڑے ہو کے ویڈیو. نہیں میں تو جس جگہ سے گزر رہا ہوں, جا رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں, ہر جگہ یہی ماحول چل رہا ہے. میں دیکھ کے تھک گیا ہوں کہ بھائی جہاں دیکھو ٹک ٹاک بن رہی ہے. پہلے تو ہم لوگ جاتے تھے, ہم پوچھتے تھے بھائی کیا بنو گے, بولے ڈاکٹر بنوں گا. لڑکی سے پوچھتے تھے کیا بنو گے, ڈاکٹر نہیں بنوں گا, ٹھیک ہے نا. لڑکا انجینئر بنوں گا, وکیل بنوں گا. اب جس سے بھی پوچھ لو, لڑکا ہو لڑکی ہو. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جو لوگ بنے ہوئے بھی ہیں نا لائک ڈاکٹر, انجینئر اور لائرس, وہ بھی اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں. سیریس بتا رہی ہوں. اچھا وہ بھی فیم کے لیے اب ٹک ٹاک کا سہارا لے رہے ہیں. آپ دیکھ لیں وکیل کی, میں اتنے ویڈیوز, میرے اتنے دوست ہیں وکیل, لائرس, میں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں روز, کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹک ٹاک. تو نشا ٹک ٹاک پر کیوں نہیں آ رہی؟ اب اس کا بتا دیں مجھے, نشا کیوں نہیں آ رہی؟ جب وکیل آ گئے اور سارے لوگ آ گئے, کیا نشا کو پریشر ہے یا روکا ہوا کسی نے؟ نہیں, کسی نے نہیں روکا ہوا, کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک مجھے روک سکے, اور کسی کی باپ کی ہمت نہیں اتنا مجھے روکے. میں ٹک ٹاک بناتی ہوں لائک ایز اے فن, لیکن میں پراپر, مجھے شوق نہیں ہے ٹک ٹاکر بننے کا. میں نہیں چاہتی کہ میرے چھاپ لگے ٹک ٹاکر کا, میں چاہتی ہوں میرے آرٹسٹ اور ماڈل کا ہی چھاپ رہے ہیں. اچھا اگر کوئی کریکٹر آپ کو ملتا ہے تو ایموشنل اچھا لگے گا یا فنی اچھا لگے گا؟ مجھے لگتا ہے رونا تو آپ کو نہیں آتا ہوگا, جب سے آپ بیٹھی ہنسے جا رہی ہیں. نہیں, میں نے ایموشنل کریکٹرز کیے. میں نے ایک ڈرامے میں میں نے رونے کا کریکٹر بھی کیا ہے, اور عرفان موتی والا ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, ان کی وائف کا کریکٹر تھا میرے ایک ڈرامے میں, تو میں نے اس میں رونے والا سین تھا, ایموشنل سین تھا میں نے کیا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کریکٹر کیا ہے, اس میں ڈھلنا پڑتا ہے آرٹسٹ کو. اب میں نے, آپ نے بھی مجھے زیادہ آئی تھنک فنی کریکٹرز میں دیکھا ہے لائک, تو یو ٹولڈ می, ہاں میں اچھا کرتی ہوں, کامیڈی میں اچھی کرتی ہوں, لیکن جب مجھے کوئی اچھا کریکٹر ملے گا تو آئی ول ڈو, میں بالکل کروں گی, کیوں نہیں کروں گی. انڈیا سے آفر آئی؟ نہیں, انڈیا نہیں جانا مجھے, آئے گی بھی نہیں آفر. اگر آئی تو کریں گی کام؟ نہیں, مجھے نہیں شوق ہے انڈیا کا, وہ کانسیپٹ نہیں ہے نا. انڈیا میں تو ڈرامے فیلڈ سے ہوں, فلم میں آنے کا مجھے اتنا کوئی خاص کریز. اگر آفر آ جاتی ہے سوچیں گی یا کریں گی؟ نہیں, میں نہیں کروں گی نا, مجھے شوق ہی نہیں ہے نا فلموں میں آنے کا, کیونکہ میرا ایسا کلچر بھی نہیں ہے کہ میں آ سکوں اور اس طرح کچھ چیز کر سکوں. تو نو. اور پاکستان سے اگر کال آ جائے فلم کے لیے؟ دیکھتے ہیں, لیٹس سی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کروں گی, مے بی فیوچر میں آئیڈیا بن جائے, دماغ بن جائے تو کر لوں. تو آگے کیا سوچ رہی ہیں کہ فیوچر میں اپنا کیا بنانا چاہ رہی ہوں؟ ایز اے پروڈیوسر؟ جی نہیں, ایز اے جو آگے فیوچر جو میرا بنے گا آگے جا کے,
تو کیا سوچ رہی ہیں کیا بننا ہے؟ فیوچر تو بنانے والی اوپر والی ذات ہے, وہ جو لکھا ہوا وہی بنے گا فیوچر. باقی انشاءاللہ اسی پہ کام کریں گے, آگے چلیں گے, محنت کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں لیٹس سی کیا بنتا ہے. کل کا تو کسی نے نہیں سوچا نا, اب کل کیا ہوگا. ابھی یخنی پلاؤ بنا لیں ہم, کل کچھ اور ہو جائے پھر فائدہ نہیں ہے نا. ادھر بیٹھ کے بول دوں ہاں یہ بننا ہے, وہ کام ہی نہیں ہو, پھر فائدہ. اچھا پہلے کا وقت اچھا تھا نشا یا آج والا وقت اچھا ہے؟ مطلب پہلے ایک وقت تھا الیکٹرانک میڈیا کا, آج سوشل میڈیا کا وقت ہے, کیا فرق آ رہا ہے؟ فرق آ رہا ہے یا سیم چل رہا ہے بالکل؟ فرق تو بہت ہے نا, یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے نا, آپ تو مجھ سے بڑے ہیں اور میں تو ابھی نئی جنریشن ہے ہماری. تو پہلے کے وقت میں ابھی کے وقت میں بہت ڈفرینس ہے بھائی. پہلے لوگوں میں محبت تھے, لوگ ایک دوسرے سے ملنا پسند کرتے تھے. اب لوگ سوچتے ہیں ملنے سے بہتر ہے اتنی دیر فون یوز نہ کر لیں, ٹی وی نہ دیکھ لیں. اب تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا کسی سے ملنے کا. آپ ابھی یہی بات کر رہے تھے نا کہ ہر بندہ بزی ہے, ہر بندہ جب پوچھو بزی ہوتا ہے, تو اب تو ٹائم ہی نہیں ہے نا لوگوں کے پاس. دیکھیں میں نے ہمیشہ زیادہ تر ماں کے اوپر بڑی ویڈیوز بنائی ہیں, بڑی ایموشنل ویڈیوز بنائی ہیں, اور میں نے بڑے پیغامات دیے ہیں کہ ماں کی خدمتیں کریں, ٹھیک ہے نا, ماں کے پاس رہیں, ماں کے پاس بیٹھیں. لیکن میں نے آپ کی فیملی میں بڑی ایک بات دیکھی ہے, اور میں فیملی ممبرس کی طرح آپ کے ساتھ رہا بھی ہوں, ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے, ہمیشہ میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ میں نے ایسے بیٹے دیکھے جو اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں سائے کی طرح, اور ہر وقت رہتے ہیں, اور ان کی خدمت میں شانہ بشانہ رہتے ہیں. یہ میں نے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور آج بھی ان کی خدمت جاری ہے, آج بھی جاری ہے. بالکل جو بات ہے. نہیں ماشاءاللہ میرے بھائی بھی اچھے ہیں, اور آپ دیکھتے بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے میری فیملی کا. اور ماں باپ تو ایک بہت قیمتی ہستی ہوتی ہے, اور اس کے میں کہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے ان کے لیے کیا جائے, کیونکہ ایک آپ کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی کیئر کرتے ہیں اور آپ کو مطلب سکھاتے ہیں اور یہاں تک لے کر آتے ہیں. باقی لوگوں کا تو آپ کو پتہ ہے صرف تانے دیتے ہیں. تو میں بھی یہی سجیسٹ کروں گی لوگوں کی جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نکالیں, ان کے لیے جتنا ہو سکے کریں, اور ان کے لیے کوشش کریں ان کا نام روشن کریں. تو یہ کون سی اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو ادارے بھیج دیتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں پر چھوڑ دیتی ہیں, اور خود اپنے بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں؟ یہ کون سی اولادیں ہوتی ہیں؟ وہ کافر ہوتے ہیں میرے نظر میں. میں نہیں سمجھتی کہ وہ اولادیں لائک سروائیو کرتے ہیں اور ان کا کچھ بن پاتا ہے, کیونکہ جو انسان اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں, جو اپنی فیملی کا نہیں ہے, اپنے ماں باپ کا نہیں, وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ اگر اپنے ماں باپ کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں لائک NGOs وغیرہ میں, تو وہ آپ دیکھ لیں ان کا فیوچر مکافات عمل ہوتا ہے. اور یہ تو ہسٹری ہے نا کہ جو آپ کرو گے جس ٹائم آپ کر رہے ہو, بھلے آپ کو ابھی اس کا مکافات عمل نہیں مل رہا, لیکن ان فیوچر آپ کو ملے گا. وہ آپ نے کسی کا گھر اجاڑا, آپ نے کسی کی زندگی خراب کی, آپ نے کسی کا سکون خراب کیا ہے, تو ان فیوچر جا کے آپ کو اس کا بڑا مطلب بینیفٹ نہیں, اس کا بڑا ایک ہرجانہ بھرنا پڑے گا. ہرجانہ بھرنا پڑے. اچھا نشا, ہیرو بننا آسان ہے, ہیروئن بننا آسان ہے؟ دونوں مشکل ہے, دونوں مشکل ہے, ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ لڑکے بھی بہت محنت کرتے ہیں. آرٹسٹ جو ہیں ہمارے ٹو مچ اسٹرگل, کیونکہ میرے سامنے کے تو بہت سے لوگ ہیں جو میرے دوست بھی ہیں, تو وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. تو مشکلاتیں کس کے سامنے آتی ہیں, خواتین کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ آتی ہیں؟ دونوں کے ساتھ ہی ہے. مشکلات تو ہر انسان کے ساتھ ہے, کوئی بھی پلیٹ فارم ایزی نہیں ہے آپ کے لیے. ہر جگہ آپ کو اسٹرگل کرنی ہے اور ایک محنت کرنی ہے, لیکن کوئی پلیٹ فارم آپ کو ایزی جلدی سروائیو مطلب لیمب لائٹ دے دیتا ہے, کوئی پلیٹ فارم میں آپ کو لیمب لائٹ نہیں ملتی پوری زندگی. تو میڈیا کیوں سپورٹ نہیں کر رہا؟ یہ جو ہمارے نئے جو لوگ ہیں, نیا خون ہے, نیا بلڈ ہے, اس کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ کیا ہے؟ یا ان کو کام نہیں آتا؟ اگر کام نہیں آتا تو یہ ٹک ٹاک پر اتنا وائرل کیوں ہے؟ ٹک ٹاک تو ایک الگ اپلیکیشن ہے نا, لائک آپ ایک دیکھیں ٹک ٹاک میں آپ لپ سنگ کر رہے ہیں اور کیمرے کے سامنے کھڑا ہونا از ٹو مچ ڈیفیکلٹ. میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ مطلب بہت بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے نا. اگر آپ مجھے ابھی لپ سنگ کرنے کے لیے بٹھا دیں, میں لپ سنگ کر لوں گی, لیکن اگر آپ مجھے ایک ایکٹنگ کرنے کے لیے بولیں گے تو میں بولوں گی مجھے اسکرپٹ لا کے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹک ٹاکر کو بولیے لوگ ایکٹر نہیں ہے. نہیں نا, ٹک ٹاکرس کہاں سے ایکٹر ہو سکتے ہیں؟ امپاسبل والی بات. پکا مشکل کام ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ نے فالوورز لے لیے اور اس بہاف پہ آپ کو کاسٹ کر لیا گیا ہے, وہ الگ میٹر ہے. لیکن ٹک ٹاکرس کبھی آرٹسٹ بن ہی نہیں سکتے, امپاسبل ہے. ان کو ڈائلاگ دیے جائیں گے, بولے جائیں گے. ایون میں نے اپنے سیٹ کے اندر دیکھا ہے کہ ایسے ٹک ٹاکرز آئے ہیں اور وہ ایکسٹراز میں کام کر رہے ہیں, ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے, بولنے کی ہمت نہیں ہے, کیمرے کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹک ٹاکر ایک ہائپ مل گئی ہے. ٹک ٹاکرس میں بھی فرق ہے. چند ہے جن کو ہائپ ملی ہے,
باقی سارے رول رہے نا. غصہ تو آتا ہو ٹک ٹاکر کو دیکھ کے کسی ایونٹ میں وہاں پر رش لگا ہوا میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہوں ہے. نہیں, میں الحمدللہ مجھے اللہ نے ایسا دل نہیں دیا. جیلس تو میں کبھی بھی کسی سے بھی نہیں ہوتی, ٹک ٹاکر ہو کوئی بھی ہو مجھ سے بڑا کیوں نہ ہو. میں اپنا دیکھتی ہوں, میں نہیں جیلس ہوتی. مجھے نہیں لگتا کہ میرے جگہ پہ اس پلیٹ فارم میں کہتی ہوں جو میرا نصیب کا وہ مل جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے میں جہاں جاتی ہوں قدرتی طور پہ مجھے پروٹوکول ملتا ہے. تو میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں کہیں گئی ہوں اور مجھے پروٹوکول نہ ملا ہوں. وہاں مل جاتا ہے بھائی, خود جگہ بن جاتی ہے. نشا, والدہ کی کوئی ایسی بات جو آج تک آپ کے دل میں ہو, جو انہوں نے کہی ہو اور آپ کے دل میں بالکل ایک آج تک ہو کہ مجھے یہ بات کہی ہے میری والدہ نے, کوئی ایسی بات بتائیے. نہیں, میری اماں ویسے ہی بہت ڈیسنٹ اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, اور وہ آج تک میرا مارا بھی کبھی ایک آدھا دفعہ مارا بھی نہیں ہوگا میری اماں نے مجھے. از ویری مطلب ویری ہمبل اینڈ ویری کیوٹ, اور نہیں بولتی. وہ بولتی بھی ہیں تو وہ غصے میں تو سب کی امائیں بولتی ہیں. سب سے اچھی عادت کیا لگتی ہے امی کی؟ سب سے اچھی عادت, سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ میری اماں جو ہے نا غصہ نہیں کرتی. بڑا مطلب میری مدر جو ہے نا بڑی دوست کی طرح ہے میرے ساتھ. لائک میرا کوئی بھی چیز ہوتی ہے, ایون میں آج کوئی بھی ڈریسنگ کروں, کوئی بھی میک اپ کروں, سب میری مدر مجھے بتاتی ہیں کہ تم نے آج یہ پہننا ہے, اس شو میں یہ بات کرنی ہے. اچھا, یہ جو بالوں کا جو کلر ہے یہ بھی والدہ کی وہ ہے, پسند ہے؟ ہاں, میری اما ہی نے مجھے بولا تھا کہ یہ تم نے ہائی لائٹس کروانی ہے. امی کہیں میک اپ آرٹسٹ تو نہیں ہے؟ نہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی چیزیں لائک مطلب میں جتنے بھی سیٹ پہ ہوتی ہوں, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, ساری سجیشنز میری اماں کی ہوتی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ میری مدر مجھے کبھی کوئی ایسی بات کہیں کہ میرے دل پہ لگی ہو اور رہی ہو, نہیں رہتی. اور ماں باپ کی تو بات آپ رکھ بھی نہیں سکتے نا دل میں. آپ تو کبھی کوئی بات ان کی رکھیں ہی نہ. آپ جو بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں, اگر غصے میں ٹیمپلوری کہہ رہے ہیں, اس کے بعد تو آپ نے وہی آنا ہے, ان کے ہی ساتھ ہی آپ نے سروائیو کرنا, ادروائز تو کوئی ہے ہی نہیں. اچھا نشا, جو لوگ دل سے ہمت ہار گئے, جو گھر بیٹھ گئے, جو مایوس ہو گئے, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو مایوس ہو گئے کہ یار شاید ہمارا وقت نہیں ہے, اب ہمیں کوئی لے نہیں رہا, کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, ہم کیا کریں, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے کیا میسج, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں, میں نے آپ کو کہا نا ڈپینڈز آن ٹائم. اگر ان کا ٹائم اب نہیں ہے تو پھر وہ نہیں آگے جا سکتے نا. اب ان کی عمر ہو گئی ہے, ایج ہو گئی ہے, تو بس اللہ پاک نے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ہر انسان کا. ابھی آپ کا میرا ٹائم ہے, ابھی میری بھری جوانی ہے, بڑھاپا بھی آنا ہے, تو اس بڑھاپے میں چاہوں میں ہیروئن بن کے آ جاؤں تو ایسا نہیں ہو سکتا, امپاسبل والی بات ہے. ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, آپ نے اس ٹائم پیریڈ میں اپنا کام نکالنا ہوتا ہے. بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ پاک نے کسی کو سونے کا چمچ دے کے پیدا کیا ہوتا ہے, کسی کو غریبی میں پیدا کیا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اب وہ ہوتا ہے کہ آپ کی محنت ہوتی ہے. بہت سے لوگ غریبی سے نکل کے ایک امیر لائف میں چلے جاتے ہیں, بہت سے لوگ وہیں رہ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے بھی نیچرل طریقے سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کی نیچر بڑی اس میں ڈپینڈ کرتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں, امیر لوگ ہوتے ہیں, وہ بڑے ہمبل ہوتے ہیں. ٹھیک, ان کے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. چند لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہر کسی کو ہر چیز ایسے نہیں دیتا نا. اچھا نشا, اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے, آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئیں یا سوشل میڈیا کی طرف آئیں؟ ابھی تو آپ نے یہ دو نام نکال دیا, الیکٹرانک اور یہ سوشل میڈیا, ورنہ یہ نام مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک, تو دیکھیے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح آنا چاہ رہے ہیں. اگر میڈیا فیلڈ میں آنا ہے تو بھائی میڈیا فیلڈ میں آنے کے لیے بہت سی چیزیں آپ کو فیسز کرنی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی. بہت محنت ہے میڈیا میں بھائی. لوگوں کو لگتا ہے از ویری ایزی بٹ ناٹ ایزی. آپ اور میں کر رہے ہیں, بتائیں کتنی محنت ہے, ہم کتنی محنت. بس ایک میسج دے دیں, یہ کیمرہ آپ کا لگا ہوا ہے, جو میسج یہی ہے کہ بھائی پازیٹیو رہیں, اچھا سوچیں, دوسروں کے لیے اچھا کریں. اور یہ اگر لوگ سوچ رہے, اگر یہ اس طرح سوچ لیں کہ سجی ہوئی تھالی مل جائے گی تو امپاسبل والی بات ہے. سجی ہوئی تھالی کسی کو نہیں ملتی. ہر کام کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے. وہ الگ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی لک اچھا ہے یا آپ نے بڑی پیدا ہوئے ہیں, خاندانی لینڈ لارڈ پیدا ہوئے ہیں, تو وہ چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن اچھا کریں, لوگوں کے لیے جیلس ہونا چھوڑ دیں, سب سے قیمتی چیز, اور دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں. تھینک یو. چلے, بہت بہت شکریہ نشا اگینس کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری آڈینس کو ٹائم دیا. اس کے لیے آپ کا دل سے بہت بہت شکریہ. نہیں, یہ تو شرمندہ کر دیا آپ نے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ آلویز وتھ یو. تو یہ تھی میں نشا خان. آج دیکھا کہ انہوں نے سب بتایا, اپنے دل کی باتیں بتائیں, اور جو ان کے دل میں بات تھی, جو ان کی خواہشات تھی, جو کرنے جا رہی ہیں, وہ تک آپ کے سامنے شیئر کی. تو یہ تھی ہماری مہمان نشا خان.
اگلے مہمان کے ساتھ اگلے شو میں ملیں گے. عامر بابا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.